أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دنیا میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی آسائش کے بھی نئے نئے سامان مہیا ہو رہے ہیں، تاہم انسانی بے چینی ہر دم ہر آن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ افراد بھی بے چین ہیں اور خاندان بھی بے چین ہیں اور قومیں بھی بے چین ہیں اور بلاکس بھی بے چین ہیں، مشرق بھی بے چین ہے اور مغرب بھی بے چین ہے، شمال بھی اور جنوب بھی، اور تمام دنیا میں انسان دن بدن ادنا سے زیادہ شدید تر بے چینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ بے چینی اور سکون ان دونوں کی جنگ تو ابتدائے آفرینش سے ہی جاری ہے، اور ہمیشہ سے انسان کو سکون کی تلاش رہی ہے، لیکن بعض ادوار زمانے میں ایسے بھی آتے ہیں جبکہ بے چینی بڑی شدت کے ساتھ غلبہ پا جاتی ہے اور سکون ایک لفظ سے انقاء نظر آتا ہے جس کا ذکر کتابوں میں تو ملتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں پایا جاتا۔ ایسے ہی زمانے کو قرآنی اصطلاح میں خسر کا زمانہ کہا جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی بے قراریاں اور بے چینیاں گواہ ہیں کہ انسان من حیث المجموع گھاٹے میں مبتلا ہے اور گھاٹے کا سودا کھا رہا ہے۔ ہر تاجر جانتا ہے کہ گھاٹا کوئی تسکین قلب تو نہیں دیا کرتا، وہ تو ایک شدید بے چینی پیدا کرتا ہے۔ بس جہاں گھاٹے سے مراد کئی قسم کے نقصانات ہیں وہاں اس کا نتیجہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب بھی انسان یا زمانہ بحیثیت مجموع گھاٹے میں مبتلا ہو جائے تو بے چینی کا بڑھنا اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں سے بھی اس زمانے کے حالات کا شکار ہو کر بہت سے دوست دعاؤں کے لیے خط لکھتے ہیں اور دل کی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور بات پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اور بعض زیادہ حساس اور زمانے کی زیادہ فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعاؤں کے خط لکھتے ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے ایک دوست نے خط لکھا کہ زمانے کی بے چینی سے میں اتنا بے قرار رہتا ہوں کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ تو ایسے بھی ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دل عطا کیا ہے، اپنے حالات درست بھی ہوں تو ماحول کے دکھ ان کو بے چین کر دیتے ہیں، اور حقیقی انسان کا یہی تصور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دکھ تو کوئی نہیں تھا، لیکن ساری دنیا کے لیے بے چین تھے۔ یہی وہ اعلیٰ تصور ہے انسانیت کا جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بے چینی کا علاج ہے کیا؟ قرآن کریم نے اس کا کیا تصور پیش کیا ہے، اور مختلف انسانی فلسفیوں اور اہل فکر نے اس کا کیا حل تجویز کیا ہے؟ جہاں تک انسانوں میں سے اہل فکر اور سوچ بچار کا جذبہ رکھنے والے انسانوں کا تعلق ہے، ان میں جو گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے اس کا یہ حل پیش کیا کہ انسان اپنی تمناؤں سے آزاد ہو جائے، ایک ایسا دل پیدا کرے جس میں کوئی خواہش باقی نہ رہے، اور جب انسان کو یہ حاصل ہو جائے تو لازماً اسے سکون مل جاتا ہے اور طمانینت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے مذاہب کی بنیاد اس فلسفے پر رکھی گئی۔ بدھ مت یا جین مت یا اور اس قسم کے بعض مذاہب ہیں جن کا نقطہ ارتکاز یہ ہے، جہاں سے آگے سارا فلسفہ پھوٹتا ہے، کہ انسان اگر تمناؤں سے آزاد ہو جائے تو اسے تسکین قلب میسر آ جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمیر میں سیر کے لیے جا رہے تھے، جن دنوں میں وہ کشمیر میں مہاراجہ کے ملازم تھے۔ اس سیر کے دوران جو پہلے بھی کیا کرتے تھے، وہ بسا اوقات ایک ایسے فقیر کو دیکھا کرتے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اکثر بے چین اور بے قرار نظر آیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ سیر کو نکلے تو اسی فقیر کو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش ہے اور چھلانگیں لگا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ سائیں، تمہیں آج کیا میسر آ گیا کہ تم اتنا خوش ہو؟ اس نے کہا جس کو سب کچھ مل جائے وہ خوش کیوں نہ ہو؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا کہ کل بھی جیسے تم ننگے تھے آج بھی ویسے ہی ننگے ہو، جیسی کل لنگوٹی تمہارے پاس تھی ویسی آج بھی ہے، مجھے تو کوئی زائد چیز نظر نہیں آ رہی جو تمہیں مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری مراد کوئی نہیں رہی، اور جدی مراد کوئی نہ ہوئے وہ دی پوریاں ہی پوریاں۔ یہ اس نے پنجابی میں جواب دیا کہ جب دل میں تمنا ہی باقی نہ رہے تو پھر پوری ہی پوری ہے، پھر بڑا تسکین، انسان بہت تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ غالب نے بھی اسی فلسفے کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ تجھ کو ہو گر یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ خاص لمحہ ہے قبولیت کا تو پھر کوئی دعا نہ مانگو سوائے اس دعا کے کہ اے خدا ایسا دل عطا کر جس میں کوئی مدعا باقی نہ رہے۔ یہ دل تمہیں مل جائے تو تسکین ہی تسکین ہے۔ ایک یہ بھی فلسفہ ہے جس نے بہت سے انسانوں کو ایک ایسے سکون کی تلاش میں مبتلا کر دیا اور آج بھی کر رکھا ہے جو ہمیشہ ان سے گریزاں رہتا ہے، کیونکہ ایسا دل جو بے مدعا کے ہو یہ پیدا ہونا ممکن نہیں۔ ایسا کامل گریز سوسائٹی سے کہ جس کے نتیجے میں کوئی تمنا باقی نہ رہے، اسی کا دوسرا نام موت ہے، اور موت کے سوا یہ مقصد انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا دل ہو جس میں مدعا نہ رہے اور سوسائٹی بے قرار ہو اور وہ دل اس کی بے چینی محسوس نہ کرے، تو ایسے دل سے تو نہ دل ہونا بہتر ہے، کیونکہ جو انسان اس طرح سوسائٹی سے کٹ جائے کہ اس کے دکھ اور غم میں شریک ہی نہ رہے، وہ انسان تو انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کریم اگرچہ یہ فلسفہ بظاہر بڑا دیدہ زیب معلوم ہوتا ہے اور بعض فقیر اس فلسفے کو پا کر ناچتے بھی دیکھے جاتے ہیں، مگر قرآن کریم اس کو کلیتاً رد کر دیتا ہے۔ ایسا کوئی تصور سارے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ تعلیم دی گئی ہو کہ تم تمناؤں سے آزاد ہو جاؤ۔
ہاں تمناؤں سے آزاد ہونے کی بجائے، یعنی تمناؤں سے اس طرح آزاد ہونے کی بجائے کہ کوئی تمنا نہ رہے، قرآن کریم ایک ایسی راہ تجویز کرتا ہے جس کے نتیجے میں تمنائیں مغلوب ہو جاتی ہیں اور وہ انسان کی مالک نہیں رہتی بلکہ انسان ان کا مالک بن جاتا ہے. وہ انسان کو اپنا غلام نہیں بنا کے رکھتی بلکہ انسان کی غلام بن جاتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟